10 ذوالحج کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قربانی سے بڑھ کر پسندیدہ نہیں ہے، اور قربانی مسلمان صدیوں سے کرتے آ رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت صدیوں سے ادا ہوتی آ رہی ہے۔ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا جاتا ہے لوگوں کو علم کا بخار چڑھتا جاتا ہے، جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا جاتا ہے دینی شعائر کو، دینی احکامات کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ اتنا خون بہانے سے کیا کرتے ہو، اتنا خون بہاتے ہو، کسی کی مدد کر دو، کسی غریب کی بیٹی کی مدد کر دو، کسی کی شادی کروا دو، کہیں پانی کا ٹھنڈا کولر لگوا دو، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دو۔ یہ باتیں اچھی ہیں، بھوکے کو کھانا کھلانا بہت فضیلت کی بات ہے، اللہ کو بہت پسند ہے۔ بھوکے مسکین کو کھانا کھلانا افضل الاعمال میں سے ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن ایک واجب شرعی کو کمزور کرنے کی آڑ میں یہ باتیں کرنا بددلی ہے۔ اب کوئی کہے کہ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہو، اتنی ٹھنڈ میں ادھر جا کے 20 منٹ لگا کے، آدھا گھنٹہ لگا کے کیا کرو گے؟ 2 سجدے کر کے آ جاؤ گے، ادھر 2 سجدے کرنے ہیں، گھر میں بیٹھ کے 10 کر لو، 10 کر لو نا۔ مسجد میں جا کے تم باجماعت نماز پڑھو گے تو کتنی رکعتیں پڑھو گے؟ 2 فجر کی پڑھو گے، ظہر کی 4 پڑھو گے، تو گھر میں تم فجر کے ٹائم 10 رکعتیں پڑھ لو۔ اس بندے کو کہا جائے گا یہ 10 بس، اس سے آگے بات نہ کر، یہ 10 تجھے مبارک، ہمیں وہی تو پڑھنی ہے جو رسول اللہ کے طریقے کے مطابق، ہمیں یہ 10 نہیں چاہیے۔ دین میرے اور آپ کے مزاج کا نام نہیں ہے، دین میری اور آپ کی سوچ کا نام نہیں ہے، دین میرا اور آپ کا تابع نہیں ہے کہ جیسے ہم چاہیں گے دین ویسے چلے گا، ہم کو ویسے چلنا ہے جیسے دین چاہے گا۔ یہ ایک مسلمان کے ایمان کا ایک اعلیٰ درجے کا جذبہ ہونا چاہیے اس کے اندر۔ لوگوں کی چکنی چپڑی باتوں پہ آ کر اپنا ایمان برباد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دین کے مسائل وہی ہیں جو صدیوں سے چلے آ رہے، دین کے طریقے وہی ہیں جو کتابوں میں آج سے صدیوں پہلے لکھے گئے، اور اب تک مسلمان امت اس پہ عمل کرتی آ رہی ہے۔ غریب کی بیٹی کی شادی، غریب بھوکے کو کھانا کھلانا، ٹھنڈے پانی کا کولر لگوانا، یہ سارے کام اس وقت کیوں یاد نہیں آتے جب شادیوں پہ بے تحاشا پیسہ لگا دیا جا رہا ہوتا ہے؟ یہ سارے کام اس وقت کیوں یاد نہیں آتے جب اپنے دوستوں کی پارٹیوں پہ ایسے پیسہ بہایا جا رہا ہوتا ہے؟ اس وقت غریب کی بھوک کیوں یاد نہیں آتی؟ اس وقت غریب کی بیٹی کیوں یاد نہیں آتی جب اپنی بیٹی کو کروڑ روپے کا جہیز دیا جا رہا ہوتا ہے؟ اس وقت محلے کے غریب کی بیٹی کیوں یاد نہیں آتی؟ یہ دوہرا معیار کیوں ہے؟ حج پر جانا ہے تو آج کل لوگ کہتے ہیں جناب اتنا پیسہ لگا کے وہاں جانا ہے، حج جا کے کیا کرنا ہے؟ وہاں ٹھہر کر جا کر 2 چادریں پہن کر دعائیں کر کے آ جاؤ گے، ادھر جاؤ اچھے انسان بن جاؤ۔ میں نے کہا یہ باتیں یہاں جا آتی ہیں، لندن اور پیرس کی شہر سے باتیں کرتے ہو، یہ باتیں کیوں یاد نہیں آتی؟ لاکھوں لاکھ روپے کے جب اپنے من مانے من چلے اندازوں میں جاتے ہیں، 4 لاکھ کا فون رکھنے والے کو 25,000 روپے قربانی کا چلتا ہے، اس وقت اس کو کیوں احساس نہیں ہوتا؟ بات یہ ہے کہ جو شریعت کا طریقہ ہے اس پر مجھے بھی چلنا ہے، اس پر آپ کو بھی چلنا ہے۔ دنیا کچھ بھی کہے، دنیا کہتی رہے، لیکن ہم بھی کہتے رہیں گے لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بدلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ مسلمان کرتے آئے ہیں، ہم بھی کریں گے۔ اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ غریب ایسے اتنے جانور خرید رہے ہو، ان پیسوں سے کسی کی بیٹی کی شادی کروا دو، میں نے کہا اصل میں کسی کی بیٹی اسی انتظار میں بیٹھی ہو میرا ابا جانور بیچ کے آئے گا تو میری شادی ہوگی، ہو سکتا ہے اسی انتظار میں بیٹھی ہو، تم کہتے ہو غریب کو کھلاؤ۔ میں نے کہا خدا کی قسم جتنا اچھا ان 3 دنوں میں غریب کھاتا ہے پورے سال میں نہیں کھاتا، جس کو پورے سال میں بکرے کا گوشت نہیں ملتا، ان دنوں میں اللہ کی رحمت سے یہ قربانیاں کرنے والے اپنے خوبصورت جانوروں کا گوشت ان کو کھلا رہے ہوتے۔ آپ کہتے ہو غریب بھوکا ہے، میں نے کہا اللہ کھلا رہا ہے۔
غریب کی بیٹی شادی کے انتظار میں بیٹھی، میں نے کہا اللہ اس کی شادی اس کے باپ کو اسی جانور کے ذریعے کروا رہا ہے جس کی تمہیں تکلیف ہو رہی ہے۔ اس لیے اسلام کے جو اصول مسلم ہیں، جو پکے اصول ہیں، ان پر کوئی کمپرومائز نہیں۔ اب کوئی کہے کہ گھر میں بیٹھ کر امام صاحب کو کال کرو، جماعت شروع ہونے لگی، امام صاحب کو کال کر رہا ہوں، میں نے گھر میں بیٹھ کر نماز پڑھنی۔ میں نے کہا ادھر سے عمرہ بھی کر لیا کرو، ادھر سے حج بھی کر لیا کرو، یہ کیا مذاق ہے؟ دین کے جو اصول مسلم ہیں ان پر کوئی کمپرومائز نہیں، ان پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ وہ کل بھی جاری تھے، وہ آج بھی جاری ہیں، اور وہ جاری رہیں گے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھوکوں سے گزاریں، فرمایا ان کی یہ چاہت کبھی پوری نہ ہوگی، ان کو جتنا مرضی برا لگے اللہ کا نور پورا ہو کر رہے گا۔